اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت اور ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے خصوصی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح و ترجمہ دعائے ابو حمزہ السمالی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا سفر پروردگار متعال کی رضامندی کی جانب بہت تیزی سے طے ہو رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، دعائے ابو حمزہ السمالی میں ہم نے چند ایسے جملات پڑھے کہ جن کے بعد ہمیں سوال پیدا ہوا، کیونکہ ایک اجنبیت محسوس ہوئی، ایک عجیب سا سلیقہ لگا پروردگار متعال سے گفتگو کرنے کا۔ اور بہت سارے ہم میں سے اگر پہلی دفعہ دعائے ابو حمزہ السمالی کو پڑھ رہے ہوں گے تو اس سلیقے کی گفتگو سے، اس انداز بیان سے پروردگار متعال سے آشنائیت نہیں رکھتے، فیملیئرٹی نہیں رکھتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک تو ان جملات کا کیا مطلب ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہدف کیا ہے پروردگار متعال سے اس قسم کی گفتگو کرنے کا۔ یہ جو ہم اتنے صاف شفاف انداز میں، اتنے خلوص کے ساتھ جو پرابلم ہے جیسے ہے اس کو ویسے ہی پروردگار متعال سے ڈسکس کر رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں، تو اس سے کیا اہداف ہیں جو حاصل ہوں گے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر کوئی حمد و ثناء الہی کرتا ہے تو پروردگار متعال کی معرفت کا دل میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد سے آپ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہمارے دل میں بڑھتی ہے۔ تو یہ انداز گفتگو دعا کے ان جملات سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ عزیزان گرامی، ہم نے پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کیا کہ اے معبود، اگر ہمیں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ تیرے سوا کوئی ہمیں ہماری برائیوں کو، ہماری خطا اور گناہوں کو دیکھ رہا ہے، تو ہم اس سے کئی گنا زیادہ کیئرفل رہتے، کئی گنا زیادہ ہم خیال رکھتے اپنے کاموں کا۔ اور اگر ہمیں یہ ڈر ہوتا کہ ہمارے گناہ کے بعد تو ہمیں فوراً عذاب کرے گا، تب بھی ہم کئی گنا زیادہ اپنا خیال رکھتے اور متوجہ رہتے، ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے کہ ہم سے خطائیں سرزد نہ ہو۔ اور پھر بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ ہم نے عرض کیا کہ وَيَحْمِلُنِي وَيَجْرَؤُنِي عَلَى مَعْصِيَتِكَ حِلْمُكَ عَنِّي وَيَدْعُونِي إِلَى قِلَّةِ الْحَيَاءِ سِتْرُكَ عَلَيَّ۔ پروردگارہ، معصیت کی جانب مجھے حمل کرتی ہے اور جرأت دلاتی ہے جو چیز، وہ تیرا حلم ہے، وہ تیری بردباری ہے۔ اور جس چیز کی وجہ سے میں بے حیائی کا شکار ہوا، جس چیز کی وجہ سے مجھ میں تیرے سامنے شرم و حیا نہیں رہی ہے، وَيَدْعُونِي، مجھے دعوت دیتی ہے، إِلَى قِلَّةِ الْحَيَاء، بے شرمی کی جانب، کیا چیز؟ سِتْرُكَ عَلَيَّ، یہ تیری پردہ پوشی ہے جس کی وجہ سے میں اس طرح بے حیا ہو گیا، اور میرے اعمال اس شخص کے اعمال ہیں جس کو کسی قسم کی حیا نہ ہو۔ اور ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ پروردگارہ، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم تجھے احون الناظرین سمجھتے، اخف المطلعین سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ تو دوسروں سے کمتر ہے، یا تجھے آگہی نہیں ہے ہماری خطاؤں پر، نعوذ باللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے، بل لأنک یا رب خیر الساترین، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تو ہماری غلطیوں کو خوبصورتی سے چھپا لیتا ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں دو وجوہات اس قسم کی گفتگو کی، دو مقصد یا دو نکتے اس گفتگو کے فلسفے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ سب سے پہلا نکتہ یہ تھا کہ جب انسان اس قسم کی گفتگو کرتا ہے پروردگار متعال سے اور اس پر غور و فکر کرتا ہے، تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی صف پروردگار متعال کے دشمنوں سے جدا ہے۔ وہ جو پروردگار متعال کی دشمنی میں عصیان کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ان لوگوں میں اور انسان کے بیچ، یعنی یہ شخص جو پروردگار متعال سے گفتگو کر رہا ہے، اس کے بیچ ایک بڑا فرق ہے۔ وہ پروردگار متعال کو شکست دینا چاہتے ہیں، وہ اس کے خلاف جاتے ہیں۔ ہم پروردگار متعال کی معرفت حاصل کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ معرفت کمزور ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پروردگار متعال رحمان ہے، رحیم ہے، درک کیا اس بات کو کہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس معرفت کے بیسس پر اب ہم وہ خطائیں انجام دیتے ہیں، لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں امپروومنٹ کے چانسز ہیں جب مزید ہم معرفت پروردگار متعال کو درک کریں گے، جب پروردگار متعال کے حق کو جانیں گے، جب مزید ہم اس بات کو احساس کریں گے کہ اس کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں، اور یہ جو افعال ہم انجام دیتے ہیں، جو ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جو ہمارے سے زندگی غفلت میں گزر جاتی ہے، یہ ہمارے اپنے لیے کتنی بری ہے، تو ہم آہستہ آہستہ اس کو حل کر سکیں گے اور بہتری کی جانب آگے بڑھ سکیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ تھا پہلا نکتہ۔ دوسرا نکتہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ تھا کہ انسان ان دعا کے جملات کو پڑھ کر اپنے اندر شرافت پیدا کرتا ہے، مروت پیدا کرتا ہے، انسان اپنے اندر
اس بات کا احساس کرتا ہے کہ وہ کتنا احسان فراموش ہے۔ یہ جو انسان صرف اور صرف دوسروں پر تنقید کر رہا ہوتا ہے، صرف اور صرف برائیاں اس کو دوسروں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ معرفت اور تقویٰ کے لیول میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اب اس کے لیول پر کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے، اس کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی فرصت ملتی ہے، اس کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے رہنمائی سے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے گناہوں کو دیکھے اور وہ احساس کرے کہ مروت میں، شرافت میں وہ کتنا پیچھے ہے، کہ اتنا رحمان اور رحیم مالک اور اس کا تمام انسان کو نعمتوں سے نوازنا اور بندہ نوازی کرنا، اس کے مقابلے میں وہ کیا ریٹرن دیتا ہے، وہ پروردگار متعال کا حق کتنا بجا لاتا ہے، کتنا ادا کرتا ہے، یا وہ انہی صفات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پروردگار متعال سے غافل رہتا ہے اور اس کے متعلق بے پرواہی کا اظہار کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اگر واقعاً انسان کے اندر وہ شرافت جاگ جائے، جیسے حضرت حر کو ہم دیکھتے ہیں کہ ظہر عاشور ان کے اندر ایک بہت بڑا شرافت کا عنصر، ایک بہت بڑا مروت کا عنصر جاگا کہ یہ نواسے رسول، یہ کہ جس نے مجھے پانی پلایا، نہ صرف مجھے بلکہ میرے لشکریوں کو، میرے گھوڑوں تک کو پانی پلایا، یہ جس کے ساتھ میں نے سفر میں جب میں کربلا تک آ رہا تھا تو اتنی اچھائیاں میں نے اس سے دیکھی، یہ جو اتنا کریم ہے اس کے ساتھ میں ایسے کروں اور اس کے دشمنوں کے ساتھ میں شامل ہو جاؤں۔ یہ مروت کا جب عنصر انسان کے اندر جاگتا ہے، انسان کو تبدیل کر دیتا ہے عزیزان گرامی۔ اور اسی طریقے سے ہم جب ان جملات کو پڑھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک تبدیلی آتی ہے جو جڑ رکھتی ہے، جو مضبوطی رکھتی ہے۔ وہ صرف ایسی تبدیلی نہیں ہوتی کہ جو 2 دن کے لیے کسی خوف کی وجہ سے، کسی ڈر کی وجہ سے آ جائے، چند سطحی باتوں کی وجہ سے آ جائے اور اس کے بعد اس کا کوئی اثر بھی نہ رہے۔ آج عزیزان گرامی 2 مزید نقطے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور پھر دعا کے مطالعے میں آگے بڑھ جائیں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ دنیا کا سسٹم ایسا ہے کہ جس میں خداوند متعال نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور انسان کو توانائی دی ہے کہ وہ اپنے عقل کا استعمال کرے، اور اس بات پر انکریج کیا۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں صرف اس بات پر ہمیں توجہ دلاتی کہ ہم اپنی عقل استعمال کریں۔ مثلا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے؟ یعنی عزیزان گرامی پروردگار متعال نے تفکر نہ کرنے کو اس کا ایکول قرار دیا کہ دلوں پر مہر لگے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، انسان کو فکر کی آزادی دی، اس سے چاہا کہ وہ غور و فکر کرے، اپنی عقل کو استعمال کرے، اور ساتھ میں اس نے انسان کو عمل کی بھی آزادی دی اور کہا کہ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کی ہدایت کر دی، وہ چاہے نیک عمل انجام دے، شاکر ہو جائے یا کافر ہو جائے، برے عمل انجام دے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر ان تمام نعمتوں کے ساتھ ذمہ داری ڈالی اور فرمایا کہ ان تنصر اللہ، اگر پروردگار متعال کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو پروردگار تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم مضبوط کرے گا۔ یا فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو پروردگار متعال کو قرض حسنا دے اور پروردگار متعال اس کو کئی گنا بڑھ کے واپس کرے۔ بس یہ ایک سسٹم ہے جس میں ہمیں منفرد نعمتیں ملی ہیں، عقل کو استعمال کرنا، اختیار سے کام کرنا، اور ساتھ میں ہم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ عزیزان گرامی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بچیوں پر ذمہ داریاں ڈالنا شروع کریں اور اگر ہم ان کو یہ بات بتائیں کہ آپ کو ایک ایکٹیو رول گھر میں نبھانا ہے، تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے بہت ساری مسٹیکس بھی ہوں گی۔ وہ شعر معروف ہے کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو جب ہم نے ذمہ داری ڈالی ہے تو اس ذمہ داری میں جب وہ فکر کریں گے، جب وہ عمل کریں گے، تو بہت سارے ان کے کام صحیح بھی ہوں گے اور بہت سارے ان کے کام غلط بھی ہوں گے، اور یہ آپ کے معیار پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کی توقع بہت زیادہ ہو، کیونکہ آپ نے ان میں وہ صلاحیت دیکھی ہے کہ جس میں وہ آپ کی توقعات کو پورا کر سکتے ہیں، آپ کے معیار پر اتر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس حساب سے ان کی مسٹیکس بھی زیادہ ہوں گی، ان کی خطائیں بھی زیادہ ہوں گی۔ ایسا نہیں گرامی، ہماری مثال بھی اسی طرح ہے۔ جب پروردگار متعال نے ہمیں نوازا ہے نعمتوں سے اور پھر ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے اور پھر پروردگار متعال کا معیار بھی بہت اعلیٰ ہے، تو وہ اس بات کو درک کرتا ہے کہ انسان سے غلطیاں تو ہوں گی، انسان معصوم تو نہیں ہے۔ اب انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے انسان کی ہدایت یہ کرتا ہے کہ دیکھو منزل بہت دور ہے، منزل بہت بڑی ہے، اور اس راستے میں تلاش و محنت و زحمت سے تھکنا نہیں ہے، بلکہ اگر تم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تم سے خطائیں ہوتی ہیں، تو میں تمہاری خطاؤں کو چھپانے والا ہوں،
میں تمہاری برائیوں کو چھپانے والا ہوں، میں تمہاری اصلاح کرنے والا ہوں، میں تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں، اور تم بھی اس بات کو جانو، اپنے اندر اعتماد پیدا کرو، اور جن ذمہ داریوں کو میں نے تمہارے حوالے کیا ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی جانب آگے بڑھو۔ خوب عزیزان گرامی، یہاں تک 3 نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب یہ آخری نقطہ ہے کہ جو دعا کے اس حصے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان جب ان دعاؤں کے جملات پر توجہ کرتا ہے تو اس کے اندر تربیتی اثر آتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ سے کسی بہتر کو دیکھتے ہیں تو جن جہات میں وہ بہتر ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ان جہات میں آگے بڑھیں، ہم بھی ان اچھائیوں کو اپنائیں۔ اب جب ہم احساس کرتے ہیں پروردگار متعال کی خوبیوں کا کہ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، پروردگار تیری حمد ہے، تیری ثنا ہے کہ تو میرے ساتھ کتنا بردبار اور صابر ہے، باوجود اس کے کہ میری تمام حالات اور خطاؤں پر علم رکھتا ہے۔ یا یہ کہ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ، تیرے حمد ہے کہ تو باوجود اس کے کہ پوری طرح مجھ پر طاقت رکھتا ہے پھر بھی مجھے معاف کر دیتا ہے۔ بس علم رکھتے ہوئے معاف کر دیتا ہے، طاقت رکھتے ہوئے صبر و بردباری دکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم نے پروردگار متعال کی معرفت کو حاصل کیا تو ہمارے اندر ایک تربیت پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہمارا مولا وہ ہے کہ جو تمام علم کے ساتھ ہم سے صبر اور بردباری سے پیش آتا ہے، بزرگواری سے پیش آتا ہے، اگر وہ تمام قدرت رکھتے ہوئے ہمیں معاف کر دیتا ہے، اگر وہ تمام ہماری خطاؤں کو جانتے ہوئے پھر بھی ہمیں نوازتا ہے، تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ جو ہم سے کمتر ہیں کیسا ہونا چاہیے، جن کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے، جن کی برائیوں کو ہم جانتے ہیں، جن کی خطاؤں کو ہم جانتے ہیں، جو ہمارے نسبت کوتاہی کرتے ہیں اپنی ذمہ داری میں، ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا پروردگار متعال ہمیں معاف کرتا رہے اور ہم ان کی تمام غلطیوں پر ان کو ٹوکتے رہیں؟ کیا پروردگار متعال ہمارے ساتھ صبر اور بردباری سے پیش آئے اور ہم ان کے ساتھ ایسے پیش آئیں کہ جیسے بدترین عذاب ان کے اوپر نازل ہوا ہے؟ پروردگار متعال ہمیں تمام غلطیوں کے باوجود نوازتا رہے، ہمارا آقا ہمارا مولا ہمیں نوازتا رہے، اور ہم ان کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی غلطیوں پر بھی عفو درگزر سے کام نہ لیں۔ عزیزان گرامی، یہ اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار متعال ہماری برائیوں کو چھپاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی شخص میں کوئی برائی اگر ہمیں مل جائے، کسی کی کوئی کمزوری ہمیں پتہ چل جائے، اب اس کا ہم مذاق بنا کر پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور اس کا نام ہی اس برائی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، سب کو اس چیز کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں یہ بہت چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن جب ہم کسی شخص کی کمزوری کو اس کی چیڑ بناتے ہیں، اس کا مذاق بناتے ہیں اور تمام دنیا میں اس کا چرچا کرتے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر پروردگار متعال نے ہماری کمزوریوں کو اس طرح سے عیاں کر دیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس تربیت سے دور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے خالص کلام سے، قرآن مجید سے، وہ چیزیں جن کے اندر اس دنیا میں کوئی شک نہیں پایا جاتا، ہم ان سے دور ہیں، اور تمام وہ چیزیں کہ جن میں غلطی ہو سکتی ہے اور خطائیں ہو سکتی ہیں ان کو ہم نے اپنا بنا لیا ہے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، ہم پروردگار متعال سے عرض کرتے ہیں کہ دعا کے جملات ہیں: یا محسن و یا مجمل، یا منعم و یا مفضل، اے مجھ پر احسان کرنے والے، اے ہر کام کو سلیقے اور خوبصورتی سے انجام دینے والے۔ ان صفات پر فکر کرنا ہے، ہمیں پروردگار متعال سے آشنا ہو کر اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یا منعم، اے بڑے بڑے احسان کرنے والے، یا مفضل، اے فضل کے ساتھ برتاؤ کرنے والے۔ پھر کیا کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل، لست اتکل فی النجات من عقابک علی اعمالنا۔ پروردگارہ، ہمیں تیرے عذاب و عقاب سے نجات حاصل کرنے میں اپنے اعمال پر ہرگز کوئی بھروسہ نہیں ہے، بل بفضلک علینا۔ پروردگارہ، ہمارا سارا بھروسہ اور تمام امید صرف اور صرف تیری بزرگواری اور ذرہ نوازی پر ہے۔ لأنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ پروردگارہ، تو تقوی کا اہل ہے، تو وہ ہے کہ جو تقوی کی کوالٹی انسان کے اندر ایجاد کرتا ہے تو انسان اس کوالٹی کی وجہ سے بچ جاتا ہے، یا تو وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ اہل التقوی پروردگار متعال کو کہنے سے ہم دونوں مراد لے سکتے ہیں کہ وہ کہ جو اہل ہے اس بات کا کہ انسان کے اندر تقوی کو انٹروڈیوس کرے، انسان کو متقی بنائے، یا وہ جو انسانوں کا شدت سے خیال رکھتا ہے، بہت انسانوں کی پرواہ کرتا ہے اور ان کی خیر و سعادت کے لیے ہمیشہ ان کے اوپر نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، تو ہے
مغفرت کرنے کا اور بخش دینے کا اہل۔ عزیزان گرامی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔